السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تختے نمبر 6 حرکات اور تنوین کی مشق چل رہی تھی۔ امید ہے گزشتہ سبق جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو پھر آپ وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا جلد از جلد جواب دے دیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر آج کا سبق موجود ہے، دیکھتے ہیں اسے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا، آگے وقف بخیل۔ وقف جب بھی زبر زیر پیش پہ کریں گے تو اس پر جزم آ جائے گا، جزم۔ چونکہ وقف ہم آخری حروف پر کرتے ہیں، آخری لفظ پہ کرتے ہیں، جو بھی حروف کا آخری لفظ ہوتا ہے اس پہ وقف کیا جاتا ہے اور اسی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، دو زبر دو زیر یا دو پیش ہے، جو بھی ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم بخیلہ کے آخری لفظ لام کو دیکھیں گے۔ لام پر زبر ہے تو جب اس پر وقف کیا جائے گا تو لام کا زبر ہٹ جائے گا اور یہاں پر جزم آ جائے گا۔ اس کے علاوہ با، خا اور لام، یہ تینوں کے تینوں لفظ جو ہیں تختے نمبر 4 حرکات میں جائیں گے۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ بخیلہ، آگے وقف بخیل۔ با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا را، تا دو زیر تین، بارارا تین۔ تا جو ہے وہ تنوین ہے، تا دو زیر تین یہ تنوین ہے۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، اور یہ غنہ ہو رہی ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی اور لام اور را میں سے کوئی حروف نہیں ہے۔ دیکھیں حمزہ، عین، ہا، غین، خا، لام، را، ان 8 حروفوں میں سے کوئی حروف بھی تنوین کے بعد نہیں ہے، اس وجہ سے تنوین غنہ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 را لکھے ہوئے ہیں یہ پر پڑھے جائیں گے، پر موٹے پڑھے جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی، زیر ہو تو را باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر را پر زبر ہے، اس وجہ سے را پر پڑھی جائے گی، بارارا، بارارا۔ کے علاوہ با اور را یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ تختے نمبر 4 حرکات میں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، اور ہم اس وجہ سے با اور را کو کھینچیں گے نہیں۔ البتہ تا پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ تا کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حروف اور لام اور را میں سے کوئی حروف نہیں ہے۔ اچھا، بارہ راتن پر جب ہم وقف کریں گے تو تا جو ہے یہ ہا بن جائے گی، اسے گول تا کہتے ہیں۔ گول تا پر جب بھی وقف ہوگا تو یہ ہا بن جائے گی، یاد رکھیے گا، گول تا پر جب بھی وقف ہوتا ہے تو یہ ہا بن جاتی ہے۔ بارارتن، آگے وقف بارارا۔ جیم زبر جا، عین زبر آ، جا، لام زبر لا، جعلا، آگے وقف جعل۔ لام آخری حروف، اس حروف میں سے لام آخری لفظ ہے اور ہم آخری لفظ کو دیکھ کے وقف کرتے ہیں۔ آخری لفظ پر جو آخری لفظ جو ہے وہ لام ہے اور اس پر زبر ہے، زبر پر جب بھی وقف ہوگا تو وہ جزم بن جائے گا۔ اس کے علاوہ جعلا، تینوں لفظ جو ہیں یہ تختے نمبر 4 حرکات میں جائیں گے، اور حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، اس لیے اسے پڑھیں گے جعلا، آگے وقف جعل۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر آ، جمع، آگے وقف جمع۔ جیم، میم اور عین تینوں زبر والے لفظ ہیں تو تینوں کے تینوں تختے نمبر 4 حرکات میں جائیں گے۔ تختے نمبر 4 حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، اور عین پر جب وقف کریں گے تو عین پر زبر ہٹ جائے گا اور جزم آ جائے گا، اس لیے اس لفظ کو پڑھیں گے جمع، آگے وقف جمع۔ ہا زبر ہا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا، آگے وقف حسد۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ طا، قاف، با، جیم، دال پر اگر وقف کریں گے اور وقف کے دوران ان پر جزم آ جائے تو انہیں قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، طا، قاف، با، جیم، دال۔
تو قاف با جیم دال پر جب جزم ہوگا اور ان پر وقف کریں گے یا وقف کے علاوہ بھی اگر ان پر جزم ہوگا تو ہم انہیں قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں لفظ کو ہلانا، ہلا کے پڑھنا۔ مثلا حسدہ، آگے وقف حسد، حسد، دال پر وقف کر رہے ہیں، زبر ہٹ جائے گا، جزم آ جائے گا، اس وجہ سے اسے قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ تینوں کے تینوں لفظ ہا سین دال، یہ تینوں لفظ تختے نمبر 4 حرکات میں جائیں گے اور حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، لہذا ہم اسے کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ ہا زبر ہا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حشارہ، آگے وقف حشر، تینوں کے تینوں لفظ ہا شین را تختے نمبر 4 حرکات میں جائیں گے، حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، یہ تینوں لفظ زبر والے ہیں اس لیے یہ تختے نمبر 4 میں جائیں گے۔ خا زبر خا، شین زیر شی، خوشیہ زبر یا، خوشیہ، آگے وقف خوشی۔ اچھا، اس میں بہت سارے لفظ ایسے ہیں جن پر وقف کرنے کے بعد وہ بہت مختلف ہو جاتے ہیں، بہت چینج ہو جاتے ہیں، تو ان کی وجہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلتی رہے گی۔ اب جیسے مثال کے طور پر خشی پر جب وقف کریں گے، خشیہ پر جب وقف کریں گے تو یہ خشی بن جائے گا، خشی کھینچ کے پڑھوں گا میں اسے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے وہ آگے آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو بہت سارے وقف اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئیں تو پریشان مت ہوئیے گا، جو سمجھ میں آ جائیں انہیں یاد کر لیں، جو رہ جائیں ہم آگے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے، لفظ آگے آتے رہیں گے، بار بار ریپیٹ ہوتے رہیں گے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا یاد کر لیں، اتنا سمجھ لیں، اتنا پکا کر لیں، جو آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں وہ جب یہاں آ رہا ہے تو اسے پکا کریں۔ اور اس کے علاوہ ایسے قوانین جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آگے آئیں گے، اگر وہ آپ سرسری سے سن لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں، یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہوں تو وہ آگے ضرور آئیں گے، پھر میں آپ کو وہ سمجھا دوں گا دوبارہ سے، اور پھر آپ کو سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائیں گے کیونکہ آگے رول اور قوانین دوبارہ سے ریپیٹ ہوں گے۔ تو اس لفظ کو پڑھیں گے خشیہ، آگے وقف خشی، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالق، آگے وقف خالق، خالق۔ دیکھیں قاف آ گیا، میں نے کہا تھا طا قاف با جیم دال، قاف پر جب وقف ہوگا، طا قاف با جیم دال، ان 5 حروفوں پہ 5 لفظوں پہ جب وقف ہوگا اور ان پر جزم آ جائے اس صورت میں انہیں قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ قاف پر وقف کریں گے، زبر ہٹ جائے گا، جزم آ جائے گا، وقف کے دوران جب جزم آئے گا تو قاف کو قلقلہ کریں گے، ہلا کے پڑھیں گے۔ مثلا خلق، خلق، تینوں لفظ خلقہ کے تینوں لفظ زبر والے ہیں اور زبر ہے حرکات کا، حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خلق، آگے وقف خلق، قاف زبر ہے، زبر پر جب وقف کریں گے، قاف پر جب وقف کریں گے اور زبر ہوگا تو زبر ہٹ جائے گا، جزم آ جائے گا، جزم قاف پر آنے کی وجہ سے قلقلہ کا لفظ بن جائے گا، قلقلہ کو جب بھی پڑھتے ہیں ہلا کے پڑھتے ہیں۔ خلقہ، تینوں لفظ زبر زیر پیش والے ہیں، زبر زیر پیش حرکات کا ہے، حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نئے سبق کے ساتھ اگلی کلاس میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔